کچھ سوشل میڈیا پہ اب بھی نمونے دیکھنے کو مل گئے ہیں. ایک مولوی صاحب کی تقریر کا ایک ٹکڑا مجھے ملا سوشل میڈیا پہ, اور مجھے وہی پرانا کلاسیکل دور یاد آ گیا جب علماء اور امام مسجد جو ہیں وہ عوام کی تربیت کیا کرتے تھے گفتگو کے ذریعے. میں سنوانا چاہ رہا ہوں, سنائیے جناب. آج ہم کہتے تو ہیں کہ ٹکر لیں گے امریکہ سے, یہ ہمارے نعرے خالی کھولے یہاں منبر پہ بیٹھ کے. گاؤں کے چودھری سے مقابلہ نہیں کر سکتے, اس کے سامنے حق بات نہیں کہہ سکتے ہم. مسجد کی انجمن کے صدر کے سامنے حق بات ہم کہہ نہیں سکتے تو امریکہ کو للکار دیں گے. جھوٹ ہے, مکر فریب ہے, دجل تلبیس ہے, اپنے آپ سے دھوکہ ہے, خود فریبی ہے. تو میں کہا کرتا ہوں آج ہم کہتے ہیں ہم ٹکرا کے یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے. جذبات ہمارے دیدنی ہوتے ہیں, لیکن حال ہمارا کیا ہے کہ ہماری مسجدوں کی لیٹرینوں کے لوٹے بھی زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں. جس قوم کے کردار کی گراوٹ کی یہ کہانی ہو وہ دنیا کی قوموں سے جو اس وقت مادی ترقی کر چکی ہیں اور اخلاقی طور پر بھی وہ بہت بلند ہے, تو کیا ان کے ساتھ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم ذرا غور کریں. میں ایک دن یہاں جمعہ پڑھانے نکلا تو اسی روڈ کے اوپر ایک جو ہے وہ گدا گاڑی جا رہی تھی جس کے پیچھے جلی روپ میں لکھا تھا جلنے والے کا منہ کالا. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میرا معاشرہ اتنا نیچا ہے, اتنا گندا ہو گیا اور اتنا جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا, اس مزدور سے بھی جلنے والے اس معاشرے میں موجود ہیں. اگر باہر کوئی گرمیوں میں واٹر کولر نصب کرے تو وہاں گلاس کے ساتھ زنجیریں کیوں باندھتا ہے؟ کبھی اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا ہم نے؟ ہم کہاں گرے ہوئے ہیں؟ ہماری گراوٹ کا کیا عالم ہے؟ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دے, حکم ہوتا ہے اپنا نامہ یا مال دے. آج ہمارے اوپر جو ظلم جبر مسلط ہے ہر طرح سے, ہم جن مشکلات میں ہیں, کبھی ہم نے خود دیکھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہونا چاہیے اس لیے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ منصف ہے. جو کچھ ہمارے اوپر ہو رہا ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. آج ہم روتے ہیں حکمران لوٹ کے کھا گئے. یہ احتجاج ہوا ہے پرسوں, میں بھی موٹر وے سے آ رہا تھا, راستے کے اندر جو ہے وہ اس قوم نے ٹرک لوٹ لیے. نعرے کیا لگا رہے ہیں کہ حکمران لوٹ رہے ہیں, اور تمہارے بس میں اتنا تھا تم بوتلوں کا ڈالا لوٹ سکتے تھے, وہ لوٹ لیا. تم اور کیا کر سکتے تھے؟ جن کا ہاتھ آگے پڑتا انہوں نے وہ لوٹ لیا. وہ بھی لٹے رہے, تم بھی لٹے رہے. اپنے آپ کو دیکھیں, پہلے اپنی اصلاح کریں, اپنے من میں اتریں, پھر کسی کو دیکھیں. جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ, حکم ہوتا ہے اپنا نامہ یا مال دیکھ. پہلے اپنے من میں تو اتر کے دیکھ, اپنے اندر تو اتر کے دیکھ. ایک شخص اپنے گھر میں انصاف نہیں کر سکتا ہے, اپنی چار دیواری میں عدل نہیں بانٹ سکتا ہے, پھر لوگوں سے توقع رکھتا ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں, اپنے آپ کو دیکھنا ہے, پھر حالات خود بخود سنورتے چلے جائیں گے. ایک روایت کے لفظ ہے اعمالکم امالکم, تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں. اگر تمہارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے رحمت کی چھتڑیاں تمہارے اوپر آ جائیں گے. جی واہ, تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں. بالکل بالکل, اور کوئی اس میں بات غلط نہیں ہے. یہ بات تو ہمیشہ یہی کہی جا سکتی ہے, جیسے ظاہر اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے کہ جناب جیسے اچھا نہیں وہ تو ہے, لیکن اب مسئلہ یہ کہ چونکہ 95% مسلمان ہیں, میں سب سے جو اہم انسٹیٹیوشن ہے اس وقت محلوں کی سطح پہ وہ عوامی جلسے نہیں ہیں, وہ اسی طرح کے جو علماء ہیں وہ ہیں. یہ چاہیں اگر یہی لائن لیں کہ جیسا انہوں نے کہا ہے کہ جی لوگوں کی تربیت کرتی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ اکثر علماء کو شاید اس کی اب نہ عادت رہی ہے نہ فرصت رہی ہے. اور ظاہر ہے ان کے پاس بھی اب لینڈ کروزیں ہو گئی ہیں, تو خیر کوئی بات نہیں, باہر ہے نا دنیا ہے. لیکن بلے شاہ کا مجھے اس کو سن کے وہ یاد آ گیا, تو اپنے من میں چھوڑیا ہی نہیں. تو ظاہر ہے ہم دوسروں کے اوپر تو تنقید کرے چلے جاتے ہیں, لیکن اپنے دل میں کبھی گھس کے نہیں دیکھتے. کل جناب